قرآن رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا۔ اور آگے فرمایا مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ یہ جملہ اگر تلخ نہ ہو تو مشاہدہ کر لیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں غور کروں، آپ غور کریں، جس دور کی نشاندہی کی گئی ہے کیا وہ دور آ نہیں گیا ہے بلکہ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گیا ہوا ہے؟ اور اپنی زندگی کا تانا بانا بنے اس انداز میں جس کی تعلیم ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے دی۔ ہر چیز باہر سے ہم لے رہے ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے بس، باقی سب کچھ ہم خیروں کا لیا ہوا۔ یہ خاندانی رسم ہے، یہ علاقائی رسم ہے، یہ ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں ملک میں گئے تھے وہاں دیکھا تھا، یہ ہم نے فلاں خاندان میں دیکھا تھا، صرف ایک نکاح رہ گیا۔ اور وہ بھی کئی ایسا کرتے ہیں کہ نکاح بھی 5 دن پہلے پڑھا لیتے ہیں کہ یہ جو آنا ہے چند لمحوں کے لیے مولوی کا، اور سب کچھ ڈھول ڈھمکے روکنے پڑیں گے اور وہ ساری بدتمیزی روکنا پڑے گی، یہ چند لمحوں کا تعطل بھی کیوں ہو؟ تو نکاح جو ہے وہ کسی اور جگہ پڑھا لو، اور باقی جو شادی کی تقریب میں یہ نکاح کی خلل بھی نہ برداشت کرو، اور جو چاہو تم کرو، آوارہ ہو جاؤ۔ رسم حنا کے نام سے کیا بدتمیزی ہے، کیا بدتمیزی ہے رسم حنا کے نام سے، کہ پردے اتار پھینکے گئے اور بال کھول لیے گئے، ہاتھوں میں ڈھولک ہے اور تھالیوں میں چراغ رکھے ہوئے ہیں، اور محلے کے اوباش لڑکے جو ہے وہ راہوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو پلیت کر رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے بدقسمت باپ بھی درمیان میں کھڑا ہوا ہے، بے غیرت بھائی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ میری باتیں تلخ تو ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت کے برعکس نہیں ہو سکتی ہیں۔ میں کس معاشرے کا رونا روں، کس دور کی بات کروں جب لاہور کے اندر ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور ایک بوڑھا شخص 500 روپے کے نوٹ کے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر پھینکتا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ ٹکڑے کیوں کیے؟ کہا کہ نظر نہ لگ جائے، ڈانس بڑا اچھا کر رہی ہے۔ تو کہا تجھے اس کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے؟ کہتا ہے میری بیٹی ہے۔ یہ دور آ گیا ہے، یہ دور آ گیا ہے، اپنی حفاظت کر لو، دائیں بائیں سے دیکھ کر کے اپنی زندگی کی راہیں متعین نہ کرو۔ جب بھی زندگی کی راہیں متعین کرنا ہے تو مدینے کے نبی کو دیکھو، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ تو نے اس زندگی سے روشنی لینی، اس زندگی سے اجالے لینے۔ وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آج کل ایک فیشن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یار ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ تجھے جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ لوگ تجھے رب سے دور کر دیں گے، یہ لوگ تیرے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ کو چھڑا دیں گے۔ نہ لگ لوگوں کے پیچھے، محمد عربی کی اداؤں کو اپنا لے، یہی تیری زندگی کا حسن ہے۔ یہ رسم حنا کی بدتمیزی، اللہ یاس باللہ، میں کیا کہوں، کہنے والی بات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ جس ملک کے وزیر شاہی قلعے میں عورتوں سے تھپڑ کھا رہے ہیں، اب میں اس قوم کا کیا رونا رہا ہوں، میں کیا کہانی بیان کروں اس قوم کی۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج کہاں اسلام کو ڈھونڈے؟ اسلام تو غریب الوطن ہو گیا ہے، اسلام کو تو ہم نے خوشی کے موقع پہ گھر سے نکال دیا ہے۔ ہم سارے بوڑھے جڑ جاتے ہیں، ماما نہ ہوا تو ماں کے چہرے پہ اداسی ہو، سارا خاندان جڑے اور ماما جی کو راضی کرے۔ میں نہیں کہتا نہ راضی کرو، ماما جی آنے چاہیے، سل من قطع کا وات من حرم کا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ چچا جی نہیں ہوں گے تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، ان کو منا لو، پھپھی جان کو منا لو، نہیں ہوں گے تو باپ راضی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں مناؤ، ہاتھ جوڑ کے مناؤ، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن چچا کو منا رہے ہو، ماموں کو منا رہے ہو، پھپھی کو منا رہے ہو، کوئی سوچے اللہ کے رسول کو بھی منا لے، کوئی سوچے کہ اللہ کے رسول کو بھی تو منا لے۔ اس وقت کہتے جی کیا کریں، منڈا نہیں مانتا، کیا کریں جی بس دور ہی ایسا آ گیا ہے، کڑیاں ہی اب نہیں مانتی۔ ان کڑیوں اور ان منڈوں کے چہروں پہ تھپڑ نہیں مارے جاتے جو رسول پاک کے دین سے بغاوت سکھاتے ہیں؟ یہ منڈے کام نہیں آئیں گے، یہ کڑیاں کام نہیں آئیں گی، قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت کام آئے گی۔ اللہ
تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم پستی میں گر گئے ہوئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر میں عالمی سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کروں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ 56-57 اسلامی ملک ایک عافیہ صدیقی کو نہیں لے سکتے واپس۔ قوم کی بیٹیاں رو رہی ہیں، وہ چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ کافروں کے بیٹوں کی ہم سے مائیں نہیں بنا جاتا، ہمیں چھڑا لو۔ وہ جیل کی دیواروں سے سر پٹک رہی ہے اور رو رہی ہے، اور 56-57 اسلامی ملکوں کے کسی ایک حکمران کو بھی غیرت نہیں آ رہی۔ کہاں گیا محمد بن قاسم، کہاں گیا سلطان صلاح الدین ایوبی، کہاں گیا شہاب الدین غوری؟ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، امت کی کیا حالت ہوئی ہے؟ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں تڑپتے سسکتے بلکتے اور زندگی ہارتے لوگوں کا کسی کو خیال ہے؟ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر سسکتے ہوئے نیم جان لوگوں کی کسی کو پرواہ ہے؟ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، بوسینیا، چچینیا، صومالیہ، آپ دیکھیں تو صحیح، ہر سمت تمہیں لاشیں ہی نظر آئیں گی۔ تمہیں کبھی غور کرنے کا موقع، زندگی جیون بنی ہوئی ہے، زندگی تو قیامت بنی ہوئی ہے، ہمارے سروں سے بال نوچے جا رہے ہیں اور پھر ان زخموں میں تیزاب چھڑک کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جائے۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا کہ تیری امت کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے بھی بدتر ہوا۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب خون بہہ جاتا ہے تو پیٹرول پھیپھڑوں میں بھرا جاتا ہے، اور پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے۔ پھر جب وہ لاش تڑپتی ہے، رقص بسمل کے تماشے کرتی ہے، امریکی گنڈے اس کو ٹھڈے مارتے ہیں اور کسی کی حس بیدار نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان بیٹی کو کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، خونخوار کتوں کے آگے، اور اس کی چیخوں سے یہ انگریز، یہ بدماش اور گنڈے لطف کشید کرتے ہیں، اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساتھ۔ کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی، کس کس کا رونا روں، کس کس کی بات کروں۔ وہ کیا فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، پمپا کجا کجا نہ ہم کہ ہما داغ داغ است، کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رس رہا ہے۔ جس سمت بھی جاؤں لاشیں ہی بکھرے نظر آتے ہیں، جس سمت بھی جاؤں دکھوں کی داستان ہی نظر آتی ہے، اور ہم ہیں دیوانے ہو گئے۔ مغرب جہاں سے واپسی کی راہیں تلاش کر رہا ہے، اور ان کے دانشمند سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ اولڈ پیپل ہوم کے اندر جو ہے وہ بوڑھا باپ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے۔ ڈرلی کے ایک اخبار کے اندر ایک بوڑھے انگریز کی وصیت چھپتی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کروڑ ارب پتی انگریز کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو میری آدھی جائیداد چرچ کو دے دی جائے، اور آدھی جائیداد اس میرے کتے کو دے دی جائے جو مرتے ہوئے ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، لیکن کوئی اس وقت میرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ آج جس خاندانی سسٹم کی ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہوئے ہیں، ہم اس کو طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جدھر سے وہ واپس آ رہے ہیں ہم اس تعفن زدہ گٹر میں گرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ عجیب ہماری حالت ہو گئی ہے۔ آج کوئی شخص اسلامی معاشرے میں بوڑھا ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا پیغام ہے۔ اتنی دیر تک فیصلہ رشتے کا نہیں ہوتا جب تک بابا جی ہاں نہیں کرتے۔ جا کے مرد دیکھو کہ بوڑھے کا حال کیا ہوتا ہے۔ سال کے بعد ایک دن آ گیا مدر ڈے یا فادر ڈے، پھول لے کر چلے گئے سال کے بعد، اور میاں ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز مدر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز ٹیچر ڈے ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج ہماری قوم بھی جو ہے وہ کہتی ہے مجھے میسج بھیجے کہ آج فادر ڈے ہے۔ میں کہ تمہارا فادر ڈے آج ہوگا، میرا تو روز ہوتا ہے۔ 2003 کے اندر گیا عمرہ کرنے کے لیے، واپس پلٹا، والد صاحب بیمار ہو گئے۔ 6 سال مجھے کتنے لوگوں نے کہا، 3 لوگوں نے میرے سے دھکے سے پاسپورٹ لے لیا
اور 3 مرتبہ جمع کرایا. میں نے کہا نہیں ویزا لگے گا کیونکہ میرا حج تو روز گھر میں ہوتا ہے. اور جب والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے پچھلے سال اور اس مرتبہ بھیجا تو جو ہے وہ ویزا لگ گیا. یہ میں بات کر رہا ہوں ایک مثال کے طور پہ. ماں باپ ان کو روز دیکھو روز حج ہے، بلکہ حضور فرمایا محبت کی نظر سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ہوگا. صحابی نے عرض کی حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، کہا 2 حجوں کا ثواب. پھر عرض کی حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، کہا اللہ بہت بڑا ہے. مطلب کیا تم دیکھتے تھک جاؤ گے، وہ ثواب دیتا نہیں تھکے گا. ہمارا تو ہر روز فادر ڈے ہے، ہمارا تو ہر روز مدر ڈے ہے. تم کس تہذیب کے پیچھے لگے؟